عیادت المریض، بیمار کی مزاج پرسی، بیمار کی کیفیت پوچھنے کا بیان۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی کیفیت لی جائے، اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق ہے۔ حدیث نمبر 255، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرض لیلة واحدة کفرت عنہ ذنوب سنة فإذا عوفی المریض من مرضه تحاتت خطایاہ کما تحات ورق الشجر الیابس فی اليوم العاصف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک رات بیمار رہے، بیماری کی مدت ایک رات ہو، علیل ہو، اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایک رات ایک شب بیمار رہے، مرض میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 1 سال کے گناہ صغیرہ صغائر معاف فرما دیتے ہیں، اور جب مریض کو، بیمار کو اس کی بیماری سے شفا بخش دی جاتی ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک درخت کے پتے سوکھ گئے ہیں اور زبردست تیز ہوا چل رہی ہو تو جیسی تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ درخت کے پتے گر جاتے ہیں، اسی طرح بیمار جب بیماری سے شفا پاتا ہے اللہ کے حکم سے تو اس کے تمام گناہ یعنی صغائر اس کے اس طرح معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 256، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا کان له مثل اجرہ وکان فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیمار کی عیادت کرے گا، مزاج پرسی کرے گا، اسے اس بیمار کے اجر کی طرح اجر ملے گا، اور وہ شخص جنت کے باغات میں سے پھل چن رہا ہوگا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی اگر کوئی کسی بیمار کی مزاج پرسی کرے، عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس وقت تک وہ ایسے ہیں جیسے وہ جنت کے پھل توڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 257، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودوا مرضاکم واشہدوا جنائزکم وزوروا قبور موتاکم فإن ذلک یذکرکم الآخرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماروں کی مزاج پرسی کرو، ان کا حال چال دریافت کرو، اپنے جنازوں کے ساتھ جاؤ، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، نماز جنازہ پڑھو، اور اگر وقت میں گنجائش ہو تو تدفین میں بھی شریک رہو، اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو، مرحومین اور اپنے اقربا جو رشتہ دار ہیں انتقال کر چکے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ، ان کی قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کا ذہن آخرت کی تیاری کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ بہرحال زیارت قبر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اور ہمیشہ جہاں قیام کرنا ہے، جہاں ہم کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی تیاری کے لیے انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو۔ حدیث نمبر 258، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال مرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قل اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک وصبرا علی بلیتک وخروجا الی رحمتک فقلتها فقمت کانما نشطت من عقال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بیمار ہوا، ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے، میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، یعنی کوئی بیمار ہو جائے، بیماری آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری جلدی عافیت کا اور تیری آزمائش پر صبر کا اور تیری رحمت کی طرف نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ عافیت، جلد سے جلد عافیت نصیب ہو، شفاء کلی نصیب ہو، اور جو مصیبت آئی ہے بیماری کی شکل میں اس پر صبر کی بھی توفیق طلب کرنا ہے، اور عافیت اللہ تعالیٰ کی غنیمت ہے، آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ خروجا الی رحمتک، تیری رحمت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، یہ بیماری ایک زحمت ہے، میں اس سے نکل کر تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، میں نے انہیں پڑھ لیا تو میں یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے مجھے رسیوں سے کھول دیا گیا ہو، یعنی
اس دعا کی برکت سے مجھے جلدی شفا نصیب ہو گئی اور میں عافیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہوا، جس کی وجہ سے میں بڑی تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو گیا اور مجھے صحت اور تندرستی نصیب ہو گئی۔ حدیث نمبر 259 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من الانصار مريض يعوده فقال يا رسول الله ادع الله لي فقال صلی اللہ علیہ وسلم قل اسأل الله العظیم رب العرش العظیم واسأل الله الكبیر فقالها 3 مرات فقام كأنما نشيط من عقال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے کہ ایک انصاری صحابی بیمار ہو گئے، علیل تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار نے عرض کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم و اسأل اللہ الکبیر، تو جس کا ترجمہ یہ ہے میں عظیم اللہ تعالیٰ سے، عظیم پروردگار سے، بڑے بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے، شان والا ہے، اس سے میں مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شفا دے۔ تو انہوں نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے تو وہ یوں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بیماری سے ایسے چنگا ہو گئے، تندرست ہو گئے جیسے انہیں رسیوں سے کھول دیا گیا ہو، یعنی کسی ایک بڑی مصیبت میں وہ گرفتار تھے اور جیسے ہی اس مصیبت سے آزاد ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تیزی کے ساتھ شفا یاب ہو گئے اور انہیں صحت اور تندرستی نصیب ہو گئی۔ حدیث نمبر 260 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجر علی قدر مصیبتی فمن اصیب بمصیبت فلیذکر مصیبتا بی فانکم لن تصابوا بمثلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجر و ثواب مصیبت کے حساب سے ہوتا ہے، مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنی مصیبت کو میری مصیبت کے ساتھ یاد کرے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو اس پر مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری مصیبت کو یاد کرے کیونکہ تمہیں میری مانند مصیبت نہیں لاحق ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں نازل ہوئی دعوت دین کے سلسلے میں، تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں، کفار مکہ نے، مشرکین قریش نے جو جس طرح آپ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، حالت نماز میں جب آپ ہوتے تو آپ کی پشت مبارک پر وہ جانوروں کی غلاظت، لید وغیرہ لا کر رکھ دیتے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، اور طائف کا واقعہ تو مشہور ہے کہ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان پر اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے بلکہ اس مصیبت پر صبر کرے اور میری مصیبت کو یاد کرے، کیونکہ میری مصیبت سے بڑھ کر اس کی مصیبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اشد بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق سے برتر اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ جس کا مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور جو دینی اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، دینداری کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد پھر جن کا مقام ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے سلسلے میں سخت ترین آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، کفار مکہ، مشرکین قریش، عرب کے سرداروں نے آپ کو نہایت تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صبر کا پیکر بنے رہے، صبر اور استقامت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ حدیث نمبر 261 حدثني امیر المؤمنین ابو الحسین زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ من اکیس الناس قالوا اللہ ورسولہ اعلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واشدهم له استعدادا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند، عاقل شخص وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کے لیے سب سے زیادہ
اہتمام کے ساتھ تیاری کرتا ہو۔ موت کو یاد کرنے سے مراد صرف موت کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ احکام شریعت پر عمل کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، یعنی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے بالکل ایسا ریڈی اور تیار رہنا کہ اگر موت آ جائے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال موت کی تیاری کرنا مراد ہے، اور موت کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کا زیادہ اہتمام کرنے والا شخص جو موت کو یاد رکھے، موت کی تیاری کرے اور دائمی سفر یعنی آخرت کے سفر کی جو تیاری کرے، وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند شخص ہے۔